بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ستمبر 1968 کی 4 تاریخ ہے اور مجلس قلندران اقبال کی نشست اس وقت 25 گلبرگ میں ہو رہی ہے۔ ہم جاوید نامے میں 70 صفحے تک پہنچ چکے تھے، آج 71واں صفحہ ہے۔ سعید حلیم پاشا زندہ روز کو جواب دے رہا ہے اور جلدی کر لو بھائی۔ میں نے جیسا پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یہ وہ پیسج ہے جس میں سعید حلیم پاشا کی زبانی اور ان کے سعید حلیم پاشا کے اس ٹیمپلیٹ کے اندر یہ چیز تھی موجود کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ جب تک عقل اور وحی کا امتزاج نہیں ہوگا دنیا کی مصیبتوں کا حل نہیں مل سکتا۔ بہت بڑی چیز تھی، اگرچہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اقبال تو ساری عمر یہی کہتا چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں چونکہ بڑی ابھری ہوئی تھی تو یہ چیز اقبال کو بڑی اس کی اصیل تھی، تو وہ چیز ہے جو یہاں لے آیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اقبال کے ہاں عشق کے معنی وحی کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ پیسج جہاں سے یہ چیز آتی ہے کہ اس میں عشق کے معنی اس نے وحی کے لیے ہیں، اگرچہ یہ چیز یہ فارمولہ ہر جگہ اطلاعی نہیں ہوتا، بیشتر مقامات میں تو عشق کے معنی اس کے وہ باطنی علمی ہے کہ جو تصوف کی بنیاد ہے جس پہ، لیکن یہ پیسج ایسا ہے جس میں وحی ہے اس کے پیش نظر، اس کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں تقابل ہے عقل اور وحی کا، اور پھر مسائل کا حل بتایا ہے کہ ان دونوں میں امتزاج اگر ہوگا تو پھر ان مسائل کا حل مل سکے۔ غربیانہ زیر کی ساز حیات عقل، شرقیانہ عشق راز کائنات۔ یہ شرق اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جتنے بھی یہ مذاہب پیدا ہوئے سارے مشرق میں پیدا ہوئے ہیں۔ مغرب پتہ نہیں نبیوں کے زمانے میں ابھی سطح پہ ہی نہیں پہنچا کہ وہاں وہ آئے ہوں، لیکن بہرحال ہم تو مانتے ہیں کہ آئے ہوں گے، لیکن جتنے دی گریٹ ریلیجن آف دی ورلڈ ہے وہ سارے کے سارے مشرق میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے جب بھی غرب کے مقابلے میں یہ شخص شرق لاتا ہے وہ ہمیشہ میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف ورسس وہی یا ریولیشن کی زندگی لاتا ہے۔ غرب کو ہمیشہ یہ ریپرزینٹیٹو قرار دیتا ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کا۔ جہاں بھی غرب آئے گا، تعلیم مغرب کے بھی یہ معنی ہیں، زیر کی از عشق گردن حق شناس۔ پہلے تو دونوں کا تقابل کیا کہ وہاں یہ یہاں یہ، تو دونوں غلط ہیں۔ یعنی یہاں اگر صرف وہ لیا جائے جس کو آپ مذہب کہتے ہیں، اس کے معنی یہاں اگر مذہب دیں اور اس میں اگر عقل کو دخل نہ دیا جائے، اب یہاں وہی خالص نہ رہی بلکہ وہ چیز ہو گئی کہ جو مذہب میں آ کر شریعت بن جاتی ہے، جیسے جیسے کہیے کہ جس میں عقل کو دخل نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ زیر کی از عشق گردد حق شناس، کار عشق از زیر کی محکم اساس۔ بڑی چیز ہے صاحب یہ جو کہا ہے، یہ کہنا کار عشق از زیر کی محکم اساس، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے صاحب۔ یعنی ایسے بظاہر نظر آتا ہے جیسے کچھ تنقید کر دی ہے اس میں وحی کی، وہ تنقید نہیں ہے، جیسا کہ وہ میں مثال دیا کرتا ہوں سورج اور آنکھ کی مثال ہے یہ۔ یعنی حقیقت میں وحی جو ہے وہ خادم ہے انسان کی عقل کا، وہ سورج خادم ہے انسان کی آنکھ کا، مقصود بھی ذات تو انسان کی آنکھ تھی، اس کو دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی آئی ہے۔ انسان کی آنکھ اندھی ہو تو سورج بیکار کیا ہو جاتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ سورج نہ ہو تو آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے اگر عقل نہیں ہے ساتھ تو وہی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ مدد پرست وہی طبقے میں وہی کچھ کام نہیں دے دیتی، پاگلوں کو وہی کچھ کام نہیں دے دیتی۔ جو نہیں عقل سے کام لینا چاہتے، تقلید میں جانا چاہتے ہیں، وہی ان کے لیے بیکار ہے۔ جو آنکھیں بند کرتا ہے اس کے لیے سورج کی روشنی بیکار ہے۔ اس لیے کار عشق کا زیر کی محکم اساس بہت بڑی چیز ہے جو یہ کہہ گیا ہے۔ عشق کیوں بازیر کی ہم بار شود
ہم آغوش بر کے معنی آغوش نقش بندے عالم دیگر شمع، بڑا خوبصورت مصرع، خیز و نقش عالم دیگر بنے، وہ اوپر تھا نا عالم دیگر، بڑے خوبصورت شعر ہے، خیز و نقش عالم دیگر بنے اس طرح بازیر کی آمیر سے، یہ ہے کرنے کا بنیاد رکھ، نہادن مصدر، نہاد مجاریہ نے امر بے اس کے ساتھ لگائی، بنے بنیاد رکھ، شعلہ افرنگیاں نم خوردہ، کیا بات ہے یہ نم خوردہ شعلہ کہنا اس کو، اگرچہ وہ نظر آتا ہے کہ آگ ہے اس میں، لیکن وہ اس کا شعلہ نم خوردہ ہے، نم آلود شعلہ جو ہے اس میں وہ شعلہ ہی نہیں رہتا، باقی جو ہے کشمشاں صاحب نظر دل مردہ، یہ کیا ہے جی خلیل صاحب، جو آنکھ نہیں سن، وہ آنکھ جو ہے سرما یا فرانگ سے، ہاں نمناک نہیں ہے، اس میں اور خوبصورتی ہے، نمناک نہیں ہے، جہاں وہی چیز ہے چشمشاں صاحب نظر دل مردہ، زخمہا خوردند از شمشیر ہی، تیری تعذیب تمہاری تعذیب اپنے خنجر سے، بسم نختادند کیوں نخچیر خیش، کہ افرنگ از جراحت آئے پنہا بسم نختاد، وہاں ہے یہ برجم، سوز و مستی را مجو از تاک شام، ان کی انگور کو دیلو، ان کے انگوروں کے اندر سوز و مستی نہیں ہے، اثر دیگر نیست در افلاک شام، بس یہی کانسیپٹ جو لائف کا لیے چلے آ رہے ہیں یہی ہے، اور کوئی ان کے لیے اثر دیگر ہے ہی نہیں، ان کے نصیبے میں نہیں ہے دوسرا اثر، تاج انگور مٹیریلزم کی، میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کی یہ بتا رہا ہے نا، یعنی غرب جہاں بھی یہ کہے گا اس کے متعلق میٹیریلسٹک کانسیپٹ ہوگا صرف لائف کا، not a particular country or a particular continent or particular race or people, but the concept of life itself. یہ ہے جو کچھ یہ کہتا ہے، اس کا یہ بتا رہا ہے، زندگی را سوز و ساز از نارے تس، شرط سے کہہ رہا ہے، عالم نو آفریدن کارے تس، یعنی اس کے لیے مشکل ہے کہ اس نے کانسیپٹ آف لائف جو ہے وہ میٹیریلسٹ بنا لیا، اس کو اپنا دین بنا لیا۔ مشرق کے لیے آسان یہ ہے کہ اگر خالص یہ وحی کے اوپر کہیں آ جائے تو وحی کا تقاضا ہو جائے گا کہ عقل کو ساتھ میں لائے ہو، اس لیے یہ عالم دیگر جو ہے اس کی بنیاد مشرق رکھ سکتا ہے، مغرب نہیں رکھ سکتا، مایوس ہو گیا تھا یہ مغرب سے، اور ہے بھی کچھ ایسا، وہ ایسا اتنا غرق ہو گیا ہے اپنی اس جہنم کے اندر کہ وہاں سے اب نکلنے کے لیے بڑی دشواری نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے چیز جو انہوں نے کہا۔ اب آیا ہے حلیم پاشا ہے نا، چونکہ آیا ہے یہ مصطفیٰ کمال کی اس تجدد پر جو اس نے کیا، اصل میں تو اقبال ہے جو کوئی یہ کہہ رہا ہے، تو اقبال نے جب مصطفیٰ کمال نے 1921 میں وہ کچھ کر کے دکھایا، ترکی بیمار میں اکثر نو زندگی کی روح پھونکی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا بانگے درار میں مصطفیٰ کمال کو مخاطب کر کے جو اس نے نظم لکھی ہے، بڑی شان کی نظم لکھی ہے، بارہا ماک دری عرصہ با تدبیر شدیم، وہ جو ہے نا تمی روب کے اثر خام آئے، وہ بڑی زور کی نظم ہے، بڑی تعریف لکھی، لیکن اس کے بعد جب پھر اس نے اپنے ہاں یہ تجدیدات شروع کی ہیں تو اقبال اس کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ اس نے کہا کہ لا دینی کس پیج میں الجھا دوں، خوبصورت ہے، لا دینی کس پیج میں الجھا دوں، غالب ہے ضعیفی کا لا غالب الا ہو، یہ ہے چیز، لا غالب الا ہو، دارو ضعیفی کا لا غالب الا ہو، بڑی عمدہ چیز ہے جو اس نے وہاں کہی اس کو۔ تو مصطفیٰ کمال کی یہ جو تجدیدات تھی، اس تجددات بن کے تجدید نہیں، اس کے یہ بہت خلاف تھا۔ اب اس کی
زبان سے اس کے خلاف تنقید کر رہا ہے. یاد رکھیے ایک تو لفظ ان کے ہاں مجدد ہوتا ہے، اسے یہ اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تجدید کرنے والا وہ بھی تجدید کرتا ہے، اور ایک متجدد ہوتا ہے تجدد سے، یہ برے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلی چیزوں کو بالکل ختم کر کے نئی چیزیں دنیا کے اندر ایجاد دینے والا. تو جی ہاں جی نہیں جی، یہ جو ہمارے ہاں کے ہے نا مذہب کا طبقہ، ان کے ہاں کی یہ دو اصطلاحیں ہیں، مجدد اور متجدد. تو اس میں یہ تجدد کہا ہے نا، تو یہ متجدد سے ہے، اس کو یہ متجدد کہتا ہے، اس لیے تجدد یہاں کہا ہے. مصطفیٰ کو از تجدد می سرود گفت نقشے کوہنا رہے باعث جدود. اور یہ ہو گیا متجدد کہ جتنے نقشے کونا ہیں ان کو مٹا دینا چاہیے، بالکل صاف کر دینا چاہیے. کہ او از تجدد می سرود گفت نقشے کوہنا رہا باعث جدود. اب اس پہ تنقید آ رہی ہے، کہتے ہیں نو نہ گردد کعبہ را رختے حیات گرد افرنگ آئے دشت لاتو منات. یہ چیز کے ساتھ لاتو منات تو وہی رہیں گے، خواہ وہ جاہلیت عرب سے منگا لیجیے یا افرنگ کے صنمستان سے منگا لیجیے. کعبے کا زندگی کا رخت جو ہے وہ اس سے نیا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم نے لاتو منات آپ نئے لگا لیے ہیں، افرنگ سے امپورٹ کر لیے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ترکرا آہنگ نو در جنگ نیز تازہ اش جز کوہنا افرنگ نیز. بہت اچھے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں تجدد ہو رہا ہے، اپنی دانش میں تو کہا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی نئی نئی چیزیں وہ انٹروڈیوس کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو کوہنا افرنگ ہے، وہاں کے چبائے ہوئے نوالے ہیں کہ جن کی نقالی یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی جدت کوئی پیدا کرنی ہے، کوئی نئی چیز پیدا کرنی ہے، اس کو اقبال کراتا ہے. براز دستے تو کارے نادر آئد گناہ ہم اگر باشد سوابست. ہاں جی، وہ کارے اور نادر کو تو اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن کہتا ہے یہ کم وقت یہ کارے نادر نہیں ہے. وہ کونا افرنگ جو ہے وہ چبائے ہوئے نوالے ان کو اپنے ہاں اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور کہتا یہ ہے کہ ہم نے نئی چیزیں اپنے ہاں پیدا کی ہیں. جہاں جہاں بھی نقادی ہوئی ہے تعبیر مغرب کی، لوگ اسی مغالطے میں رہے ہیں کہ ہم ماڈرنائز ہو رہے ہیں، حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کر رہے، بلکہ وہ افرنگ کی نقادی کر رہے ہیں. لا جرم سینہ اورا دمے دیگر نبو در ضمیر شال میں دیگر نبو. وہ ختم ہو گیا ہوا تھا اس کا سینہ، کسی نئی چیز کے پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یورپ کی تقلید سے ان چیزوں کو لیا اور اپنے کہا گیا ہے کہ ہم بالکل نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یہ نئی چیزیں نہیں تھیں. لا جرم با عالم میں موجود تھا، مٹیریلسٹ کنسیپٹ آف لائف لے آیا. اس نے کیا ہی ہے کہ یہی عالم موجود جو ہے، دس ورلڈ آف کنکریٹ، بس یہی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. مثل موم از سوز این عالم گدا. بس اسی دنیا کے اندر جو یہ آگ تھی اس کے اندر موم کی طرح پگھل گیا اتحاد ہوگا. لاجرم بے شک یقیناً کہتے ہیں ترفگی ہاں در خنہاد کائنات. یہ کائنات تو نت نئے تنوع سے بنتی ہے، ہر آن میں ایک نئی شان ہونی چاہیے. یہ ہے کائنات جو ہے نیست از تقلید تقویم حیات. دوسروں کی تقلید کرنا اور اس کو کہنا کہ یہ ہے حیات کس سے قائم رہتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. تقلید کونا اگر بری چیز ہے تو تقلید مغرب بھی تو اسی طرح سے ہے. تقلید تو تقلید ہی ہے، جس کی تقلید بھی تم کرو گے وہ تقلید ہی ہو جائے گی. زندہ دل خلاق آثار و ظہور جانش از تقلید گردد بے حضور. زندہ دل تو وہ ہوتا ہے جو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کرتا ہے. آثار اثر کی جمع، ظہور ظاہر کی جمع. کیوں مسلمانہ اگر در ضمیر خویش و در قرآن نگر. واہ واہ.
کیا بات ہے سر. یہاں آتا ہے اقبال ہے کہ اب قرآن کے متعلق اگلے شعر ہیں سر، اور بے نظیر شعر. ہر جہاں نے تازہ در آیا، وہ کبھی پرانا ہی نہیں ہو سکتا. ہر جہاں نے تازہ در آیا روح، اثر پیچیدہ در آنات روح. اس کی ایک ایک آن کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر کئی زمانے پوشیدہ ہیں. اس لیے سوال ہی نہیں ہے کہ صاحب 1400 سال ہو گئے، 1000 برس ہو گیا، اب یہ پرانا ہو گیا. اس کی تو ایک ایک آن میں کئی زمانے ہیں. یعنی وہ ہے نا، خدا کا ایک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، 50 ہزار سال کے برابر ہے. تو ایک آن اس کی اثروں کے برابر ہو گئی نا. کہ یہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اثرہا پوشی پیچیدہ در آنات روح. اور پیچیدہ کہنا بڑی خوبصورت تھی. یعنی جو یہ جو ہم ہیں زمانے کی کاکلے، زمانہ کے ہم جو ہیں جو کھلتے چلے جائیں گے، خود بخود اس میں سے قرآن کے جہانے تعداد نکلتے چلے جائیں گے. پیچیدہ بڑی خوبصورت چیز کہی. یک جہانش عصر حاضر را باختر. قرآن کے اتنے جہان جو ہیں ان میں سے ایک جہان بھی آئے تو ہمارا جو دور ہے اس کے لیے تو وہ کافی ہو جائے گا. اگر در سینہ دل مانی رہتا، سینے کے اندر ایسا دل ہے جو مانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، تو پکڑ میں اس جہان کو اس دور کے لیے قرآن کے اندر سے کر ہوا ہے. اچھا دل ہے بنتا ہے مومن. یہ آیات خدا بڑی چیز. یہ آیات خدا، آیت کے معنی ہوتا ہے وہ محسوس شے جس سے کسی غیر محسوس شے کو پہچانا جاتا ہے. جو چیز نظر نہ آنے والی ہو، جس مثلا دھواں آیت ہوتا ہے نیچے جلنے والی آگ. یعنی اوپر دھواں اگر جا رہا ہو تو وہ اس کو عرب آیت النار کہیں گے. آگ نہیں نظر آ رہی لیکن وہ نشان دے رہا ہے ایسی چیز کا جو سامنے نہیں ہے. تو آیت کہتے ہیں وہ چیز جو نظر آئے اور وہ نشانی بن جائے ایسی چیز کی جو نظر نہیں آتی. تو بندہ مومن سے آیات خدا تو نگاہوں سے پنہا ہے. اب اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ وہ ہے موجود. بندہ مومن جو ہے اس سے پتہ چل جاتا کہ خدا موجود ہے. وہ کتنی بڑی چیز ہے صاحب یہ کہہ دیا. ہر جہاں اندر برے او کیوں قبا. کیفیت کیا ہے مومن کی کہ ہر زمانے میں وہ ہر زمانہ اس کی آغوش میں ایسا ہے جیسے اس نے ایک کوٹ پہن رکھا ہے، سویٹر پہن رکھا ہے، ایک قبا پہن رکھی ہے. اگلے شعر یہ خطا بند ہے دونوں شعر. کیوں کوہن گردت جہانے در برش. مومن کی آغوش میں جب کوئی ایک جہان پرانا ہو جاتا ہے، مید حد قرآن جہان ہے دیگرش. ٹھیک ہے پرانی ہو گئی کمیز لا کے تھوڑے نئی کمیز لے. وہ اسٹاک کے بھی تو مکمل ہے. یہ نہیں ہے پیارا یہ چیز کرنا چاہیے پرانا ہو گیا ہے. اس واسطے ہے کہ کوٹ نہیں مانگتا پیا ہے. اور مانگ اور لے آؤ دیکھو بڑے نہیں ہو دیکھو. بڑی خوبصورت چیز ہے. سید حلیم پاشا کا یہ جواب ختم ہوا. زندہ روح کا افغانی سے مخاطب ہوتا ہے. زور کے ماں خاکیاں بے ناخدا. زور خوش کشتی چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں. قسم لعنت عالم قرآن خجاب. یہ میرے بھی پرنٹ عالم لکھا ہے یہاں، یہ اصل میں عالم ہے. اس کو ٹھیک کر دیجیے کیونکہ اوپر آ رہا ہے نا نی جہاں دیہات قرآن جہانے در. تو یہ اس جہان کے متعلق ہی ذکر آئے گا آگے کہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی پیشوا، کوئی راہبر، کوئی لیڈر، کوئی ناخدا نہیں ہے ہماری کشتی میں، کشتی کے لیے. تو پہلی دقت تو یہ ہے. اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ جو عالم قرآنی ہے، عالم جو قرآن نے کریٹ کرنا ہے وہ ہے کہاں. وہ دو مشکلیں ہو گئے. یہ معلوم نہیں کہ وہ کس جزیرے میں ہے، کشتی کا کوئی ناخدا نہیں. کیا بات کیا گیا تھا.
کیا بات ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ کم از کم اتنا تو پتا بتا دے کہ وہ عالم ہے کہاں. پھر خدا کرے گا تو ہماری کشتی کے لیے تو ناخدا بھی مل جائے گا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا، یہ تو بتا. عالم افغانی جواب دیتا ہے بڑے زور کا ہے یہ. عالم در سینہ ما گم ہنو. کتنی فرسٹریشن کہ باہر کہیں ابھی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. تو میں تمہیں اس کا پتہ کیا بتاؤں کہ کہاں ہے وہ تو ہمارے تمہارے سینوں کے اندر. کیا بات ساری زندگی میں کسی وہ تاب میں اور نتیجے اس سے باہر کر دکھائیں. عالم در سینہ ما گم ہنوز، عالم در انتظار کم ہنوز. کیا خوبصورت کافیہ لایا ہے صاحب. موجود ہے لیکن کوئی کم کہنے والا ہے نہیں، اس لیے وہ اس انتظار میں ہے کوئی کم کہنے والا اس کو مل جائے. عالم اب اس عالم کی خصوصیات بتاتا ہے، بیسک کریکٹرسٹک. عالم بے امتیاز خون و رنگ، شان او روشن تارا صبح فرنگ. کیا بات ہے. عالم پاک سلاطین و علی، نہ اس میں ملوکیت نہ کوئی غلام کوئی. کیوں دل مومن کرانش ناپدید، ایسا سمندر کہ جو ساحل نہ آشنا ہے. کیوں دل مومن؟ لیکن چھوٹی سی بحر ہے جس کے اندر ایک مصرے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک دل مومن کو کیا بنا گیا، اس عالم کے متعلق کیا کیا گیا. کیوں دل مومن کرانش ناپدید. عالم رانا کہ فیض یک نظر تخم او افغند در جانے عمر. وہ عالم جس کی ایک نگاہ دوسری عمر کی طرف وہ بشر پر مادہ دیا تھا اس کے سینے کے اندر. اس میں وہ عالم ہے کہ جو ابھی انتظار کر رہا ہے تمہارے قوم کا. لا یزالو وارداتش نو بناؤ، ایٹرنٹی کے ساتھ جا کے ملا اور اس کی واردات نو بناؤ. ہر آن ایک نئے رنگ کے اندر. برگو بارے محکماتش نو بناؤ. کیا بات کیا گیا تھا؟ یعنی پرماننس اینڈ چینج دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. محکمات تو اس کا جو ہے وہ تو پرماننس ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ. لیکن جن شکلوں کے اندر وہ جن پیکروں کے اندر اس کی نمود ہوتی ہے وہ نو بنو ہوتے ہیں. درخت وہی ہوتا ہے، ہر خزاں کے بعد اس کے نئے پتے نکلتے ہیں. وہ اگر جڑ سے ختم ہو جائے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہ ہو. جڑ ہوگی اس کی مضبوط. سمجھیے اصلوہا ثابت و فروہا فی السماء. محکمات اس کے جو محکمات ہیں وہ سارے کے سارے ایٹرنل امیوٹیبل انچینجیبل، لیکن مینیفیسٹیشن جو اس کی ہوگی وہ ہمیشہ نو بنا ہوگی. تشبیہ کتنی کام ہے. خزاں کے بعد نظر آتا ہے کہ ٹھٹھرا گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد نئے پتے نہیں باہر کے لیے نکلاتے، پھر پھل دیتا ہے. وہ اکلوہا دارن قرآن کہتا ہے وہ ہر موسم میں پھل دے گا. یہ قرآن کی تشبیہات ہے جس میں یہ شخص لاتا ہے. باطن او از تغیر بے غمیں اور ظاہر او انقلاب ہر دمیں. اندرون تست عالم نگر. باہر کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اندرون تست عالم نگر مید ہم از محکمات او خبر. یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کے محکمات کی یعنی وہ جو اس کے مظاہر ہیں اس کا تو ضرورت نہیں، وہ تو ہر دور میں مختلف ہوں گے. یہ میں مظاہر کے متعلق گفتگو نہیں کرتا. محکمات تو میں بتا دیتا ہوں کیا بات ہے. کیا میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے چیپٹر
اس جاوید نامے میں یہ محفل کے اعتبار سے بلند کروں کے اثر ہے محکمات عالم قرآن خلافت آدم. اصل میں یہ مقام آدم ہے، یہ جو حصہ ہے اس کا یہ ہے مقام آدم. اسی کے معنی یہ خلافت آدم دیتا ہے. یہ ہمیشہ آدم کو نائب بناتا ہے نائب درد عالم نائب حق عیدن فکر، تو یہ اس کو نائب حق قرار دیتا ہے، اس لیے خلافت کا لفظ لایا ہے. ورنہ یہ مقام آدم آگے آئے ہیں برطرف یہ مقام آدم ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ سماج میں جو ہے برکت کر رہا نہیں ہے. یہ بھی میں نے کرنے کی پہلی چیز ہے اس میں پہلی بات مجھے احترام آدم در دو عالم ہر کجا آثار عشق ابن آدم سر از اسرار عشق. بھائی سمجھیے کہ اس کے رموز میں سے ایک راز جو ہے وہ ابن آدم ہے. سر عشق از عالم ارحام نیست. یہ جو چیز ہے یہ نسبتیں جو ہے تم نے خون کی اور رشتوں کی یا ارحام کی رحم کی رشتے نسبت جو ہے رحم کی جمع ہے. یہ جو رشتے ہیں خون کے بلڈ ریلیشن وہ سر عشق نہیں، یعنی آپ کہا ہے نا کہ آدم سر عشق ہے. اب وہ سر عشق کے متعلق کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا سر عشق از عالم، اس کے معنی آدم از عالم ارحام نیست. جس آدم کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ خلافت جس کے حصے میں آئے گی از عالم ارحام نیست. اوز سامو ہامو رومو شام نیست. نہ ریت آئے گی اس میں نہ وطن آئے گا اس میں. سام اور ہام دونوں بیٹے حضرت نوح کے جن سے نسلیں چلی ہیں، آگے کہتے ہیں نا یہ تین نسلیں جو دو ابتدان چلی تھی سام اور ہام سے چلی تھی. کوکب بے شرط و غرب و بے غروب. کیا باتیں کرتا ہے، بڑی بلندیوں پہ تھا یہ قرآن کی تصویر وہ ہے وہ اللہ نور السماوات والارض وہ ہے نا لا شرقیت ولا غربیہ کہ شرق و غرب کے امتیازات سے بلند اور بے غروب، کبھی غروب نہیں ہوتا. در مدارش نئے شمال و نئے جنوب. اس کا آربٹ جو ہے اس میں یہ شمال و جنوب کی سمتیں ہوتی نہیں ہیں، یعنی اسپیس سے بھی بلند ٹائم سے بھی بلند. حرف انی جائل تقدیر او. آدم کا سب مقام بتا رہا ہے یہ سارا آدم ہے. اس آدم کی کیفیت یہ ہوگی اتنا بلند ہو جائے گا وہ. حرف انی جائل تقدیر او از زمین تا آسمان تقدیر او. مرگ و قبر و حشر و نشر احوال اوس. احوال اقبال نے کہا ہے نا کہ hell and heaven they are only the states of mind, not locality. احوال کے معنی اسٹیٹ کنڈیشن ہے. اگرچہ میں نے اپنے ہاں اس کی ذرا تصحیح کر دی ہے. یہ فلسفی میں اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کے بعد دوسری آتی ہے، اس واسطے اسٹیٹ کا لفظ اس میں فلاسفی کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں چینج ہوتا ہے اسٹیٹ کے اندر، اور وہ ایک کنٹینیوس چیز ہے جسے وہ یہ چیز کہتا ہے. لیکن بہرحال اس نے یہ کہا ہے کہ وہ لوکیلٹیز نہیں ہیں، اسٹیٹ ہیں، کنڈیشن ہے، مائنڈ کے حالات ہیں، اس لیے احوال کہا ہے اس نے. مرگ و قبر و حشر و نشر احوال اوس. نور و نارے آن جہاں اعمال اوس. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نور و نارے آن جہاں، جنت اور جہنم وہاں کی جو ہے اس کے اعمال سے بنتی ہے. وہ مشہور نظر ملتی ہے کہ وہ ٹھنڈا تھا اپنی لکڑیاں آپ اٹھا کے لاتے ہیں. او امام نشر، قیامت اٹھنا دوبارہ پھیلنا. او امام او صلاتو او حرم، بہت بہت او مدادو او کتابو او قلم. مداد سے
خردہ خردہ غیب ہوں حضور، کیا بات ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جو چیزیں غیب میں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ اس کو یہ کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ تسبیح کے دانے جب پروتا ہے پوری تسبیح بنتی ہے تو حضور ہو جاتا ہے جاتا ہے گریجولی، آہستہ چھوٹا کر کے آگے بڑھتا ہے اور پھر آخر وہاں جا کے تو وہ بالکل اس کے پریزنس میں چلا جاتا ہے۔ نہ حدود ہو رہا، نہ ملک شرا ثغور، نہ حدیں ہیں اس کے ملک کی، نہ حدود ہے، ثغور بھی حد کو ہی کہتے ہیں۔ از وجودش اعتبار ممکنات، جتنی پاسبلٹیز ہیں ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ انسان کے وجود سے، وہ جو چیز تھی وہ اس کو سے کہا تھا عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، مکتوبون ہے نا پاسبلٹیز، تو یہ اس کے ہاتھوں سے نمود ہوگی ان کی۔ از وجودش اعتبار ممکنات، the existence of these ممکنات possibilities انسان کے ہاتھوں سے آئے گی۔ اعتدال او عیار ممکنات، اب اگر پرکھنا ہو کسی نے کہ جو پاسبلٹی سامنے آئی ہے کہ وہ کیسی ہے، اس کا the measure of all these things، یہ کہیے نا مین از دی میئر آف آل، یہ تھا نا یونان کا فلسفہ، لیکن یہ کہتا ہے اعتدال او بڑی چیز، یعنی اس سے یہ فرق پڑ رہا ہے۔ یونان کا فلسفہ تھا مین از دی میئر آف ایوری تھنگ، وہ کہتا ہے مین صرف نہیں، اعتدال ہوں، جب وہ خود بیلنس ہوگا پرسنالٹی کا پھر وہ بنے گا اعتبار اس کا۔ دیکھا فرق بھی کہاں کر جاتا ہے یہ سب، میں نے کہا ہے نا کہ یہ تو قرآن کی آیتوں ہے، لفظوں کی طرح اقبال کے الفاظ جو ہیں یہ یوں ہی چھوڑ دینے والے نہیں ہوتے، کاٹ کے رکھ دیا اس نے اس چیز کو، اس نے صرف مین کہا تھا، اس نے کہا اعتدال ہوا یار ممکنات، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان، بشرطے کہ وہ بیلنس پرسنالٹی ہو، مین ناٹ مین ایوری مین۔ منچے گویم از یمے بے ساحلش، غرق آثار و دہور اندر دلش، ٹھیک، آنچ در آدم بے گنجد عالمت، یہ جتنی کائنات ہے وہ آدم اتنی بڑی وسیع چیز ہے کہ یہ ساری اس کے اندر سمو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ آنچ در عالم نہ گنجد، آگے جاؤ تو سماوات بدر سے ہوگی کائنات، تو اس میں اگر بھی گنجد والی بات ہو جاتی تو پھر تو اس کو آگے جانے کی بات سوال ہی نہیں رہتا نا، تو آدم نہیں گنجد در عالم ممکنات، در ماں ماں وائے جن ہار بدلنے کی مذاق کرتا ہے اسی لائیے، در ماں سے ماں وائے جن ہار بدلنے میں آیا بچوں نہیں گونجی، اب ماما میں نہیں گونجے، یہ تو نام جائے گا تیرا پکڑ کے رہنا یہ بھی لگ سکتا، اور اس قدر یہ مشکل مسئلہ ہے یہاں آ کر حل کر نہیں سکتا اس میں، اور یہ وہ چیز میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مجھے عورت کے مسئلے سے مجھے کس طرح دلچسپی ہے شروع سے رہی ہے، تو بڑا اسٹڈی کیا ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک انسان قامت آدمیت پہ آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ اس نے جو سیکس کی ڈفرینسیشن کی ہوئی ہے مین اس میں انسان میں اس سے اونچا نہیں یہ چلا جاتا۔ قرآن نے انسان کہا ہے دونوں، یہ الگ کیا بات ہے کہ زبان کے اعتبار سے مذکر کا سیدھا استعمال کرنا پڑتا ہے جب دونوں کو لایا جائے، یہ تو قانون میں بھی میرا خیال یہ ہے جب تک الگ نہ کیا جائے تو دونوں اس میں آ جاتے ہیں، جب تک خاص طور پہ اس کو نہ کہا جائے، تو یہی چیز عربی زبان میں بھی ہے، ان کے یہاں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے موجود ہے کہ جب تک الگ نہ کیا جائے اس میں یہ انکلوڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہی کا سیدھا استعمال ہوتا ہے مین کے لیے، لیکن اس کے اندر یہ دونوں آئیں گے، یہ دونوں انسان ہیں، وہ جو فرائض ہیں ان کے اعتبار سے یا وظائف فطرت جو ہیں اس کے اعتبار سے بایولوجیکل وہ ڈفرنس ان میں ہوگا،
لیکن جب یہ کہا ہے اصل تہذیب احترام آدم است برتو از گردو مقام آدم است، اس میں یہ مرد اور عورت دونوں شامل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف آدمی ہوگا، اور یہ ہے جی وہ بنیادی چیز کہ جب تک یہاں نہیں پہنچے گا جو قرآن نے یہ چیز کہی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں، اس وقت تک انسان قامت آدمیت پہ آ نہیں سکتا۔ تو اقبال کے ہاں بھی میرے ذہن میں تھا کہ یہ کہیں حل کر جائے اس مسئلے کو، نہیں کر سکا، اور میں سمجھتا ہوں آپ چاہتے ہیں تو ریکارڈ کر ہی دوں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں زندگی کا یہ چیزیں محفوظ رہ جائے تو اچھا ہی ہے۔ یہ اصل میں انسان کے جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں لائف کے، انسان ہی ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، وہ بڑی حد تک اس کے افکار کو متاثر کر جاتے ہیں، اور یہاں سے تو صرف قرآن نکال سکتا ہے، ورنہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ سیکس کے معاملے میں اقبال کی اپنی لائف اتنی ناکام تھی کہ اس کو خود عورت کے خلاف ایک انتقام پیدا ہوا۔ پہلی شادی اس کی ہوئی، وہ ہتھیلیاں نے کہا ٹھیک ہے 10ویں آپ پڑھ رہا ہے، باپ پرانے زمانے کا کشمیری، وہی اپنی برادری انہیں کے یہاں ہوئی، حالانکہ اس برادری میں سے پھر بھی وہ بڑے ممتاز تھے، دوسرے تھے وہ کافر تھے، تو گویا وہ نہیں تھا تو چول چھڑنے والی کوئی آدمی ہوئی، لیکن اس کے بعد جب اقبال ہوا تو میٹرک کا اقبال جب آگے بڑھا ہے تو وہ اقبال ہی نہیں رہا، پھر یہ چلا گیا ولایت۔ وہاں جناب ایک جھرمٹ اکٹھا کیا ہوا عطیہ بیگم نے اپنے گرد، کم وقت شعلہ جبانہ، اس نے پاگل کیا ہوا تھا ایک دنیا کو، یورپ میں شاید وہ بلا اس قسم کی بد خاطب تھی، اور پھر وہ چن چن کے اپنے ہاں وہ لڑکیاں لاتے تھے جو انٹلیکچولی بھی اتنی بلندیوں کے اوپر ہوں اور حسن کے بھی شاہکار ہوں، وہ عجیب کیفیت اس نے پیدا کر رہی تھی۔ اس حلقے میں جا کے انٹروڈیوس ہوا، مشرقیت جو تھی وہ پکڑے ہوئے ہے پیجے سے، دل سینے میں موجود ہے، برف کی کاش نہیں، عطیہ کے ساتھ خاص تعلقات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے کسی شکاری، یہ وہاں سے واپس آتا ہے، پیچھے آتا ہے، اتنا تضاد ہوا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس زمانے کے اس کے خطوط دیکھیے، نہ تو کھل کے اس سے یہ کہتا ہے، نہ اس کو دل سے نکال سکتا ہے، جہاں سیٹسفیکشن آگے ہونی تھی وہ بیوی ہے، یعنی بعض خطوں کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنے کی تیار ہوتا ہوں۔ مانگے درا کی نظمیں اس زمانے کی آپ دیکھیے، خوب ہوتی، کہیں کسی کی گود میں بلی دیکھ کے مر رہا، کہیں وہ کلی پھول کی جو ہے اس کو مخاطب کر کے، ہر جگہ وہ ہوتی ہے۔ اگر یہ عطیہ بات مجھے جنرل لڑکی تھی جیسے بچی ہے وہی علاقہ بھی بڑی اس کی زندگی وہ ناکام، تھوڑا اچھا ہے، وہ ختم ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری شادی، مجھے اقبال کو یہاں بیوی مل ہی نہیں سکتی تھی، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ فیکٹ سے اونچا ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ مجھے رفیقہ حیات نہیں مل سکتی، وہ ناکام، وہ لدھیانے والی۔ تیسری بیوی یہ کی جاوید کی والدہ، تو اس وقت وہ اس مقام پہ آ پہنچا ہوا تھا کہ عورت سوائے اس کے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی ایک مشین ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ راس مسعود کی بیوی جو اس کی مریدنی کی کہتی ہے، بے حد عقیدت تھی ان کو، وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کے لیے بہو لانی ہے، بیوی لانی ہے، میں آپ سے بہتر کون مجھے مشورہ دے سکتا ہے کہ اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس کو کہتا پگڑی مت ماری ہوئی،
عورت میں خصوصیات ڈھونڈ رہی ہے، بس یہ دیکھ کے بڑے اچھے اچھے تکڑے توانا بچے پیدا کریں، یعنی یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ رہ کے یہ کی پوزیشن ہے۔ وہ جو تھے نا سارے تصورات اپنے، وہ سارے اتنے مایوسی میں بدلے کہ اس کے بعد عورت صرف یہ رہ گئی کہ صاحب کوئی بچہ دے، اس لیے کہ بچہ یہ بھی نہیں دے رہی تھی دونوں، تو خدا خدا کر کے کہیں وہ قبروں پہ لے جا کے امام سرہندی کی، تو اس کے بعد وہ بچہ ملا صاحب اس نے غنیمت سمجھا کہ صاحب عمر کے آخری حصے میں کہ کھوٹا پیسہ عورت کسی کمرے آیا۔ اقبال جہاں تو عورت کو ماں کی حیثیت سے لاتا ہے، کتنا اونچا اس کو لے جاتا ہے کہ وہ سریا سے اونچا اس کا مقام، کیونکہ ماں کی شروع سے ہی عقیدت اس کے دل میں بڑی ہے۔ تو مرثیہ دیکھیے ماں کا جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، بڑی عقیدت۔ اقبال کے ذہن میں عورت صرف ماں کی حیثیت سے سامنے آتی ہے واجب الاحترام، باقی حیثیت اس کی صرف بچہ جننے والی رہ جاتی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی۔ کتنا بڑا مفکر، اور وہ کیا یہ بات جائے کہ میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشور۔ ہاں جی، اب میں بتاتا ہوں کہ کہاں ہے یہ شخص، عورت عنوان ضرب کلیم میرے سامنے۔ دیکھیے کہتا کیا ہے یہ شخص، جوہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منت غیر، جوہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منت غیر، غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود۔ سوچیے تو صحیح، اتنا بڑا تعصب، یعنی ایک فیکچوئل سٹیٹمنٹ غلط کر رہا ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، جوہر مرد یہاں ہوتا ہے بے منت غیر، منت کے دے ایک خالی وہاں رکھیے گا جواب نہیں دیکھیے جوہر مرد یہاں ہوتا ہے بے منت غیر۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ شرم آتی ہے یہ چیزیں مجھے پڑھ کے کہ اب یورپ میں یہ چیزیں جائیں گی تو وہ مذاق نہیں اڑائیں گے، غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود۔ قرآن کہتا ہے داد کن باد، سوال ہی نہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے، زوج کا لفظ دیتا ہے، اور بات چیز ہے جوہر مرد جو ہے بے منت عورت اس کی نمود نہیں ہوتی، جوہر عورت کی جو ہے نمود وہ بھی بے منت مرد نہیں ہوتی، کمپر باہر سے ہے، وہ کہتا نہیں یہ تو بے منت غیر ہو جاتی ہے، اور غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی نمود۔ راز ہے اس کے تب غم کا یہی نقطۂ شوق، یہ جڑی ہر ویلے اڑتی رہتی ہے غم مرتی رہتی ہے، یہ گل ایک ہی ہے بھی واسطے آتشی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود، بس منڈا جمن والی گل جڑی ہے صرف یہ اندر جڑی یہ اگ ہر ویلے لگی رہتی ہے نا، یہ صرف اس واسطے ہے کہ منڈا جمان ہے، منڈا جمان ہے، کیا ہے راز ہے اس کے تب غم کا یہی نقطۂ شوق، سیکشل سینس، آتشی لذت تخلیق سے ہے اس کا وجود، یہ ہے ساری لذت تخلیق اس کے اندر، بس اس سے ہے اس کا وجود، اس میں جو حرارت تمہیں نظر آتی ہے یہ ہے ساری چیز اس کے اندر، کھلتے جاتے ہیں اسی آگ سے اسرار حیات، جلدی جلدی یہی جو اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اس کے لیے گرم اسی آگ سے ہے مار کا بود و نبود، میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت بہت غمناک، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی بات یہ ہے کہ اس سے اونچا مقام تو میں تمہیں دے نہیں سکتا، اور اگر یہ مقام جو ہے یہ تمہاری مشکل ہے تو اس مشکل کا بھی عقدہ جو ہے یہ میں نہیں ہوں، یہ کھول ہی نہیں سکتا، ویسے تو غمناک میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ غمناک تو یہ تھا اور نہیں ابھی خیریت نہیں ہے،
عورت کی حفاظت یعنی اندازہ لگاؤ بابا انسان کی دو انسان ہیں دنیا کے اندر، تم نے عورت کو خود اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ اب اس کے بعد عورت کی حفاظت کہتا ہے کہ نئے پردہ نہ تعلیم، نئی ہو کہ پرانی، نئے پردہ نہ تعلیم، نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کرنے کے ماں ہے فقط مرد۔ جیسے بات جانا ہو مرد جائی جائے گا، صرف وہ محافظ ہو سکتا ہے، اپنی محافظات ہوگی۔ یہ وہ شخص ہے، قرآن نہیں تو دام اسلام حضور کا دوست اس کے اندر کا۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ جو آپ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں معاشرہ، یہ بتائیے کہ اس کی بلند ترین خصوصیت کیا ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ خصوصیت یہ ہوگی کہ ایک عورت تنہا یمن سے ان صحراؤں کے اندر چلتی ہوئی شام تک چلی جائے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اس چیز کو میرا قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ نظام خداوندی، وہ کرتا ہے نسوانیت زن کا نگاہ مانا ختم ہو۔ نہ جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نسوانیت نہ رہے اس میں تو زن ہی نہیں رہتی، جب زنخواہ ہو جاتی ہے تو زن میں نسوانیت کا تو رہنا ہوا ضروری، پھر ہوئی وہ عورت، اور جب وہ نسوانیت ہوئی تو اس کا محافظ چاہیے، خود اپنی حفاظت زن کر نہیں سکتی اپنی نسوانیت کی، یعنی وہ بھائی منڈا بن جائے تو بکری بن ہے، نسوانیت تو زن دیکھتے ہیں کہ بات کیا کر رہا ہے، جب تک اس میں نسوانیت ہے وہ زن تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی اپنی نسوانیت کی۔ دیکھا آپ نے، ہو سکتا ہے کہ اپنی باڈی کی حفاظت وہ کر سکے، مرد کے بغیر فقط مرد کر ہی نہیں سکتی کسی طرح۔ مقام اس کا کیا ہے؟ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیسا کبھی بنتا نہیں گا۔ شرمناک ہے، یہ تشبیہ شرمناک ہے، آغوش صدف کہنا اسے قطرہ نیسا کہنا، صرف یہ مقام ہے جی اس کے نزدیک عورت۔ مقال مات فلاتو نہ لکھ سکی لیکن لکھ کیوں نہیں سکی؟ مقال مات فلاتو نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وہ جتنے یہ افلاطون پیدا تو ہے ماں کو نہیں کہتا، کتوں جانتے ہیں جی، لیکن وہ نہ لکھ سکی، یعنی یہ کام اتنا ہی ہے کہ افلاطون جم نہیں رہے تھے، مقال مات افلاطون لکھ نہیں جاتی۔ یہ ہے اس شخص نے عورت کرنے کا رموز بیخودی کے اندر وہ عمومت جو ہے وہ عنوان اس نے رکھا ہے عورت ماں ہوں یعنی ماں ہونا عورت کا جو ہے وہ درخط تقدیر درخط سیمائے او تقدیر ماں، وہ جو نظم ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا کی، فاطمہ الزہرا کی بھی اس کے نزدیک اس کا بھی کام اس لیے ہے کہ اس نے حسین پیدا کیا۔ ہاں جی، یعنی اس کے سامنے عورت جب واجب الاحترام آتی ہے تو صرف ماں آتی ہے، اور یہ کانسیپٹ خالص مذہب کا پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے نزدیک عورت پیدا ہوئی ہے ٹیڑھی پتلی سے، سیدھی ہو ہی نہیں سکتی، کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں نہیں عورت رہی، یہ پتلی تو نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت، اور جب عورت ذہن میں آتا ہے تو وہ پتلی سے پیدا ہوئی، شیطان نے اس کو ورگلایا، آدم کو اس نے ورگلایا، دنیا میں سارے گناہوں کا سرچشمہ، سارے آپ کے ہاں کا جتنا یہ شریعت اور آپ کے یہاں کی تصوف
یہ شریعت والے اس کے متعلق کے سوائے اس کے کہ یہ آپ کی لونڈی اور غلام بن کے رہے، انہوں نے یہ چیز بتائی کہ عورت کا تو مقام یہ ہے کہ اگر مرد اس کو آواز دیتا ہے اور وہ اس کی آواز سے فوراً نہیں آتی تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. تو بہتر ہوتا ہی، یعنی ان کے نزدیک یہ چیز، تصوف والے جو ہیں ان کے نزدیک یہ کہتی ہے کہ جناب سردی کا موسم، رات سردیوں کی، ٹھنڈ بڑی، خامن نے آواز دی، پانی کا کٹورا ہاتھ سے لے کے اس کے سرانے جا کے کھڑی گئی، وہ سو ساری رات کھڑی گئی، ہاتھ شل ہو گئی، ایسی نہیں کہ پتہ نہیں کس وقت آنکھ کھول کے پانی مانگے تو دور سے اسی وقت حاضر کر دی. صبح اٹھی تو رابعہ بکری اور یا ہو گئی. اور رابعہ بکری ہے وہ برابر تھی. اندازہ لگائیے حامل کی حکایت کس درجے تک پہنچائی اور اس کے لیے اس سے خدائی مل جاتی ہے. یہ سمجھ لیجیے انہیں یہ کر کے پاؤ روٹی پکاؤں گی ہوئی آواز مار دی گئی، اب یہ ساتھ آ جانا. ہمارے یہاں جو چیز ہے کہ وہ روٹی جو ہے طبیعت سے نہ ڈالے تو جا کے منہ پہ پاؤ نال جو لا رہی تم کی کرے گی تو روٹی نہیں دینا ہوں. چلو کس وار شاہ ولایتی مرد میوا خط رنگ مسواج کا سوٹ ہے. سمجھے ہے نا، دسیا نہیں انہیں، حالانکہ ولایتی ساڈے ہو ولایتی کا آمدہ ہوتا پنجابی سے. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس مقام پہ آ کے مجھے بے حد افسوس یہ ہے کہ اقبال بھی وہیں چلا گیا جہاں ہمارے ہاں کے یہ سارے چلے گئے تھے، اور یہ جو بند اس کا آگے آیا ہے اس میں کہلوا رہا ہے محکمات عالم قرآن، یعنی یہ ایک پرماننٹ ویلیو دے رہا ہے اور دے یہ رہا ہے کہ عورت کی حیثیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ منڈے جمنے کرے. محکمات عالم قرآنی کے اندر یہ چیز عورت کی حیثیت سے دے رہا ہے یہ شخص. تو بتو زندگی اے زندہ دل دانی کے چیز، اس کے یک بھی در تماشائے دوئی. یہ دوئی پہلے تھی نا مرد اور عورت. یہ جو یک بھی ہے توحید یہ ہے، توحید کا جو رشت ہے وہ اس دوئی کے تماشے میں نظر آئے. پھر مردوں گن وابستہ یک دیگرند، یہاں وابستہ ہے یک دیگر، وہاں وہ کہتا ہے کہ وہ تو منت غیر بے منت غیر ہو جاتا کہ اور نمود کو تیرے غزل ایسے کہتا بستا ہے یک دیگر. چلو شکر ہے نہیں سے کائنات شوق را صورت گرم، بس اتنا ہی کام ہے، بس صرف صورت گری. اب دیکھیے آگے وہی جو وہاں چیز تھی نا کہ وہ آگ جو ہے اس کی یہ نگاہ دار ہے. غم نگے دارندائے نارے حیات. نارے حیات جو ہے ہوتی ہے مرد کے اندر، یہ اس کو اپنے ہاں حفاظت میں لے لیتی ہے رحم کے اندر، یعنی وہ صرف حفاظت میں، اس میں کوئی نار نہیں ہے. کیوں ڈالتے گا؟ یعنی نارے حیات مرد نہیں ہے، صرف وہ اپنے اندر اس کو محفوظ کر دیتی ہے. یہ موسمین کہتے ہیں نا، وہ رسم کہتے ہیں اور اس کے ذہن کو وہ اطلاع ہوتی ہے جس کے اندر وہ اس چیز کو محفوظ کر دیتے ہیں. تو بھائی بیرم سے کچھ کرتا ہے غم نگے دارندہ نارے حیات، فطرت او لوح اسرار حیات. بس صرف وہ لوح ہے جس کے اوپر اسرار حیات لکھے جاتے ہیں. سچی تاریخ آتش مارا بجانے خود زنب، وہ آتش اسی کی ہے
آتش مارا بجانے خود زند جوہر او خاک را آدم کو در ضمیرش ممکنات زندگی از تب و تابش ثبات زندگی. لیکن وہی زندگی کے معنی یہاں صرف ایک زندہ بچہ ہے. شعلہ کز و شرر ہا در جسست پھر وہی مرد وہی وہ شعلہ کہ جس سے کئی شرر پھوٹتے ہیں. یہ مرد کی جو توانائی ہے رجولیت کی دیٹ میٹر آف پروڈکشن جو ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ شعلہ کز و شرر ہا در جسست ایسا شعلہ کہ اس میں سے شرارے پھوٹتے جان و تن بے سوزے او صورت نہ بن. اس میں عورت کا جو سوز ہوتا ہے پھر ان شعلوں کو وہ صورت بندی عطا کر دیتا ہے. یہ کام اس کا ہے. ارج ما از ارج مندی ہائے او. اچھا جی چلو وہ قیمت ہے ہماری قیمت اس کی قیمت سے ہے. اچھا بھائی بڑی بات کہی. ارج قیمت لیکن وہ قیمت کس بناتے ہیں پھر عورت نہیں آئی. ماں ہما از نقش بندی آئے ہو وہی ماں بھی ہے نقش بندی ہے بابا اتنا ہی کام کرتی ہے. نظر پاک شو قدسیت پورا نگر. یہ ٹھیک یعنی عفت و عصمت جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہونی چاہیے باعصمت بس. اور اس کے بعد کام جو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے لیے لڑکے پیدا کرتی چلی جائے. ماں کی حیثیت سے پھر اس کی قیمت چلی جائے گی عورت کی حیثیت سے نہیں. وقت ہے جی آپ نے جس وقت جانا ہے چلے جائیے. اچھا جی اب آیا اس دور کی لڑکیوں کی طرف. ایز اے دینت وہاں سے نکالو گئی کیا ہے سب کی. ایز اے دینت اثر حاضر بردہ تاب. اس دور کے آدمی سے یہ کہتا ہے یہ رہنے والوں سے کہ یہ زمانہ جو ہے وہ یہ اثر حاضر جو ہے تیرے دین سے وہ تب و تاب کو اٹھا کے لے گیا ہے. بے تب و تاب رہ گیا ہے دین تیرا جو ہے اس اثر حاضر کی وجہ سے. کیوں بے تب و تاب رہ گیا ہے؟ فاش گوئم باتوں اسرار حجاب. اب جناب وہ پردے کی اوپر دے گئے اتنا سخت پردے کا یہ پابند ہے. یعنی اس کو اس زمانے کے اندر ایجنٹ ٹو دی گورنمنٹ جنرل ان افریقہ کی پوسٹ آفر ہوئی تھی اور اس میں یہ چیز تھی کہ چاہے بیوی کے ساتھ لے جائیں. وہاں تو یہ ہے نا رواج کے لیے لکھا ہونی چاہیے تو اس نے انکار کر دیا تھا اس کو ایکسپٹ کرنے کہ نہیں بس یہ بیوی کا ساتھ ہے. خاص گوئم بات اسرار حجاب پردے کا. اب وہ فلاسفر کے ہتھے چڑھی ہوئی جو بات بھی ہو ذوق تخلیق آتش اندر بدن. ہاں یہ بدن کے اندر آگ رہے گی تو پھر ہے اس سے ذوق تخلیق پیدا ہوتا ہے. آج فروغ انجمن وہ پہلے چراغے خانہ. اب وہ شمع بزم ہے پہلے چراغے خانہ تھی. ہاں بات کیا تھا وہ بھڑکی نہ تھی آدما بھڑکی نہ تھی مغرب سے جب دے جانا تھی. اب وہ شمع بزم ہے پہلے چراغے خانہ تھی. اب وہ شمع بزم ہے پہلے چراغے خانہ تھی. وہ کہتا ہے جب تک یہ اندر رہتی ہے تو وہ ذوق تخلیق اس کے اندر باقی رہتا ہے. لیکن جب وہ روز باہر آتی ہے تو پھر وہ روز اندر ہو جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. ذوق تخلیق آتش اندر بدن از فروغ انجمن. ٹھیک ہے
وزن کو تو وہ فروغ دے دے گی، وہ اندر اس کے لذت تخلیق نہیں رہے گی۔ ہر کے بردارد عظیم آتش نصیب، سوز و ساز خیش را گردد رکی، وہ جس کے اندر بھی یہ آتش تخلیق آ جاتی ہے، پھر وہ نگہبان ہو جاتا ہے اپنے سوز و ساز کا، رقیب نگہبان ہے۔ ہر زمان یہ ہے، دیکھیے، ہر زمان بر نقش خود بندد نظر، عورت کی یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ صرف اس ایک مرد کے اوپر وہ نگاہ رکھے۔ تانا گیرد لوہے او نقش دیگر، وہ کھیٹے مکیا۔ اب آیا جناب اس کے لیے دلائل کہ پردے میں اسے کیوں رہنا چاہیے۔ کہتا دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزی، مدت جز خیشتن کسرا نہ دی، پھر نبی بن گئے۔ اور خدا کے اندر آگا بھی عورت نبی کوئی ہوئی نہیں ہے، ساری عمر پردے جو رکھ کے وہ تو نبی نہ بنی۔ ایک مرد جو ایسی وہ پردے چلے جس میں نبی بن کے پا رہا کیا دلیل ہے یہ چیز؟ نقش مارا در دل او ریختن، اب وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شان میں اگلے جو شعر آ رہے ہیں، نقش مارا در دل او ریختن ملت از خلوتش انگیختن، پردے کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ می توانی منکر یزدا شدن، منکر شان نبی نتوا شدن، وہ تو حضور کی شان میں ہے۔ اور پھر خلوت، گرچہ تاری جان روشن چون کلیم، ہست افکارے تو بے خلوت حکیم، وہ کہاں کی باتیں کہاں لا رہا ہے۔ از کم آمیزی تخیل زندہ تر، زندہ تر جوئندہ تر یا زندہ تر، از کم آمیزی، غار میں جا کے بیٹھ دو باہر اور پھر دیکھو تمہارے تخیل جو ہے کس طرح سے زندہ تر زندہ تر۔ ہاں جی، حکیم بات کریں جو پیدا نہ کر سکے۔ گل بن بھی نہیں، کتوں نہیں گل کتنے آ گئی، اندر مصطفیٰ اندر ہے خلوت نبی بن گیا جناب، بس اس واسطے انہوں نے گھر کے اندر رکھا کرو بول دیا۔ علم و ہم شوق از مقامات حیا، دونوں چیزیں، علم بھی شوق بھی، ہر دم گیرت نصیب از واردات، اس کے لیے پریکٹیکل ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اس سے یہ حصہ پاتے ہیں۔ علم از تحقیق لذتی ہے، ڈسکوری انوینشن، یہ تحقیقات، ریسرچ کی جائے تو علم اس سے بڑھتا ہے۔ عشق از تخلیق لذت بھی برا، چلیے وہ کریٹ کرتا ہے کچھ، ٹھیک ہے یہاں تک۔ صاحب تحریک رہا جلوت عظیم، یہ علم والے جو ہیں ان کے لیے تو جلوت ٹھیک ہے۔ صاحب تخلیق نہ خلوت، کریشن جس نے بھی کرنی ہے وہ خلوت میں رہے گی، کیونکہ عورت نے تو کریشن کرنی ہے، اس واسطے نہیں کر دیتا، سمجھے۔ چشم موسیٰ خاص دیدار وجود، یہ ہما از لطویہ تحقیق نہیں، یہ کہتا کہ باہر آ کے سامنے آ کے گل کر، یہ صرف علم کی بات ہے جی، لذت تحقیق ہے جی۔ لن ترانی نقطہ دار دقیق، اے پردہ آ گیا عورت کہ خدا نے کیا تو نہیں، تو دیکھ نہیں سکتا میں نے۔ اند کے گم شاؤ دری بہرے امیر، بہت بڑا ہے نقطہ، کیا نقطہ ہے؟ ہر کجا بے پردہ آثار حیات، جہاں جہاں بھی زندگی کے آثار سے باہر نظر آتے ہیں، بے پردہ نظر آتے ہیں نا، چشمہ زارش در ضمیر کائنات، اس کا منبع جو ہوگا وہ یاد رکھو، وہ ہمیشہ پوشیدہ ہوگا کائنات کی ضمیر میں۔ ملا باہر آ کے کھیلے کہاں پتہ چلے بھی اندر کی ہوا ہے۔ اور کجا بے پردہ آثار حیات، چشمہ زار منبع جہاں سے چشمہ نکلتا ہے، چشمہ زارش در ضمیر کائنات، جہاں سے وہ سورس جو اس کا ہے وہ اس کے ضمیر کے معنی پوشید ہے۔ در نگر ہنگامہ آفاق را،
زحمت جلوت مد خلاق را، یہ خلاق ہے، عورت پیدا کرنے والی ہے، جلوت نے اس کو مت لیا، یہ خلوت کے اندر علاقہ ٹکڑی تھلے آنڈے اس کے لیے اندر حفظ ہر نقش آفرین از خلوت، چلیے جو بھی نقش آفرین ہے اس دنیا کے اندر، خلوت جو ہے اس میں اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ خاتم اورا نگی از خلوت، اس کی انگیٹھی جڑا نگینت جا کے ٹکدا ہے نا، وہ خلوت میں کی ٹکدا ہے، جلوت کی نہیں ٹکدا ہے، یا بیڑا گرد کر کے رکھے دو کماتے عالم قرآنی آ رہے ہیں جناب، وہ پہلا جڑا سی وہ کنیاں بلندیاں تے پہنچیا ہوا کہ اگلا جڑا ہے وہ کماتے وہ کتنے جا کے بچا دیتا ہے۔